حضرت ابو بکر دقاق رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو حقیقی اخلاص کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، حقیقتاً کسی کے دل میں خلوص ودیعت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے اخلاص کو دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اخلاص کو بھی نہیں دیکھ پاتا، یعنی کہ وہ بندہ عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے خدا کی، اور محض اللہ کے لیے کر رہا ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، لیکن اس بندے کو اپنے اخلاص پہ کوئی عجب نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے، وہ اپنے اخلاص پہ غرور نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے اخلاص کو بھی خالص بنائے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ اخلاص میں بھی اخلاص ہو جائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جسے اپنے اعمال میں اخلاص نظر آ جائے تو اس کے اخلاص کو اخلاص کی ضرورت ہے۔ جو اپنے اعمال میں اخلاص کو دیکھ لے تو ابھی اس کے اخلاص کو اخلاص نہیں حاصل ہوا، اس کے اخلاص کو اخلاص کی حاجت۔ تو حضرت شیخ ابو بکر دقاق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو حقیقی اخلاص کی دولت عطا کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنے اخلاص کو دیکھنے سے بھی اندھا کر دیتا ہے کہ وہ اپنا اخلاص بھی نہیں دیکھ پاتا، اور پھر جب بندے کے اخلاص میں اتنا کمال آ جائے کہ اخلاص بھی مخلص ہو جائے تو پھر وہ بندہ مخلص ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ مخلص نہیں رہتا، اب وہ مخلص ہو جاتا ہے کہ اس کا اخلاص فقط اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات کی بھی پہنچ اس اخلاص تک نہیں ہوتی۔ اور جب کسی کو اس درجے کا اخلاص حاصل ہو جائے نا تو پھر اسے وہ اخلاص مل جاتا ہے جس کے حوالے سے حدیث قدسی میں آیا کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ بتائیں اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ رب العالمین اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا، اخلاص میرا ایک ایسا راز ہے جسے میں اپنے محبوب بندوں کے قلب میں ودیعت کرتا ہوں، اپنے محبوبوں کے دل میں ڈالتا ہوں، میرا ایک ایسا راز ہے۔ تو اس درجے کا اخلاص کہ اخلاص میں بھی اخلاص ہو، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے وہ بندہ بھی نہیں دیکھتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں مخلص ہو کر رب کی عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ احساس اور شعور کہ میرے اندر اخلاص ہے تکبر اور عجب گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے، فخر پیدا کر دیتا ہے، اور جب تکبر اور عجب آ جائے نا تو پھر اس اخلاص کے زائل ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ اور یہ اخلاص جو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پر ملائکہ بھی نہیں مطلع ہو پاتے، ملائکہ کو بھی نہیں پتا، جو کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پہ ہیں انہیں بھی نہیں پتا۔ یہ حقیقی اخلاص ہے، اور جب یہ اخلاص حاصل ہو جاتا ہے تو بندہ مخلص ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے، انہی مخلص بندوں کے بارے میں ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا میں تمہارے بندوں کے سامنے اعمال کو سجا کر سنوار کر گناہوں کو لذت آگی بنا کر پیش کروں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو تمہارے مخلص بندے ہوں گے نا وہ ہماری گمراہی سے اور ہمارے وبال سے محفوظ ہوں گے، کیونکہ میرے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ میں ان کے قدم کو جادہ حق سے بھٹکا سکوں۔ اس حوالے سے ایک عابد کا واقعہ سن لیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عبادت گزار، برسوں اس نے رب کی عبادت کی، برسوں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ بنی اسرائیل میں عابد کا لقب ملتا ہی اسی کو تھا جو لگاتار 1000 مہینے تک رب کی عبادت میں اپنی عمر گزارے، لگاتار 1000 مہینہ رب کی عبادت کرتا رہے، تب اسے عابد کا لقب ملتا تھا۔ ایک عابد تھا،
تو کچھ لوگوں نے آ کر اسے خبر دی کہ فلاں قوم کے لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس عابد کو بڑا غصہ آیا، اس نے کلہاڑی لی اور اپنے گھر سے نکل پڑا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ابلیس اسے ملا ایک شیخ کی صورت میں، ایک شیخ کی صورت میں، کیونکہ ابلیس اکثر شیخ کی صورت اپناتا ہے اس کے پاس بھی۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ، کفار قریش مشورہ کر رہے تھے، اس وقت بھی شیخ نجدی ہی کی شکل میں آیا تھا اس مجلس اور میٹنگ میں، ہے نا۔ تو شیخ کی صورت میں آیا اس عابد کے پاس اور کہنے لگا، بڑے غصے میں دکھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہاتھوں میں کلہاڑی ہے، چہرہ پرجلال اور غضبناک ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو عابد نے جواب دیا، مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، آج میں اس درخت کو کاٹ ڈالوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اس ابلیس نے کہا، جو کہ شیخ کی صورت میں تھا، کہا کہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ آپ اللہ اللہ کیجیے، اپنی کٹیا اپنی خانقاہ میں رہیے، آپ اپنی عبادت سے سروکار رکھیے، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اپنا معاملہ دیکھیں، آپ فقط اپنی عبادتوں کو دیکھیں۔ تو عابد نے کہا کہ نہیں، میں نے مکمل ارادہ کیا ہوا ہے، میں اس درخت کو آج کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ تو ابلیس راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا کہ نہیں، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، میرے ہوتے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دونوں میں جنگ شروع ہوئی، عابد نے اسے زمین پہ پٹخ دیا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گیا، ابلیس کو اسے زمین پہ گرا دیا اور سینے پہ وہ سوار ہو گیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ سنیں، رکیں ذرا، ٹھہریں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو عابد ہٹ گئے اور پھر ابلیس دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں، آپ کے اوپر اس درخت کا کاٹنا فرض یا واجب تو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو حکم تو نہیں دیا۔ کتنے اللہ کے انبیاء ہیں ابھی، اگر اللہ رب العزت اس درخت کو کٹوانا چاہتا تو کسی نبی کی جانب وہی کر دیتا، وہ آ کر کے کاٹ ڈالتے، یا کسی کو حکم دیتے کہ وہ جا کر کاٹ دیتا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے اوپر فرض یا واجب تو نہیں ہے، جو آپ کے اوپر فرض ہے اس کو دیکھیے نا، کیا ضرورت ہے یہ اتنا سارا معاملہ کرنے کی؟ تو یہ عابد کہتے ہیں کہ نہیں، تم چاہے جو بھی کہہ لو، تم مجھے اس درخت کو کاٹنے سے باز نہیں رکھ سکتے۔ وہ درخت کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں لوگ اور جس کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہے، میں اسے کاٹ کے ہی رہوں گا۔ وہ ابلیس دوبارہ سامنے آ کے راستے پہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے نہیں، میں نہیں جانے دوں گا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، دوبارہ عابد نے اسے پٹخ دی، دوبارہ پٹخنی دے دی اور پھر یہ سینے پہ سوار ہو گیا۔ تو تیسری بار وہ ابلیس کہتا ہے کہ سنیں، میرے پاس ایک آپ کے لیے پرستاؤ ہے، اس پرستاؤ کو سن لیں، ایک مشورتاً میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ جو چاہیے گا وہ کیجیے گا۔ دیکھیں ابلیس کتنا بڑا وہ چالاک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک میرا پرستاؤ آپ مان لیں۔ تو کہتا ہے ہاں بولو۔ تو یہ ابلیس نے کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں، آپ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتے اور لوگوں کی جو نظر و نیاز ہوتی ہے اس کے سہارے آپ کی زندگی چل رہی ہے، تو کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ آپ اپنی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزاریں، ساتھ ہی میں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ان کے اوپر خرچ کریں، انہیں بھی تحفہ تحائف دیں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، غریبوں، بیواؤں، بے سہاروں کی مدد کریں؟ سمجھ لیں، آپ کا یہ نہیں چاہتا، آپ کا دل یہ نہیں کرتا؟ اگر آپ راضی ہوں اور اس درخت کو کاٹنے سے باز آ جائیں تو میں روزانہ رات میں 2 دینار آپ کے سرہانے رکھ دوں گا، صبح اٹھ کر کے آپ کو جو 2 دینار ہوں گے لے لیجئے گا، اپنے اوپر خرچ کیجئے گا، غریبوں، بیواؤں، بے سہاروں پہ خرچ کیجئے گا، اور یہ اس پیسے سے صلہ رحمی کیجئے گا، بھائیوں کا حق ادا کیجئے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
تو عابد نے غور کیا تو اسے یہ سودا اچھا لگا کہ ہاں یہ تو بہتر ہے. اور ساتھ میں ابلیس نے یہ بھی کہا کہ اگر لوگ درخت کی پوجا ہی کرنا چاہیں تو اگر آپ اسے کاٹ بھی دیں تو کسی دوسری درخت پہ وہ جا کر کے رب یہ اس پیڑ کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، تو آپ کو کاٹنے سے کیا فائدہ ہے. یہ دیکھیں اس میں زیادہ اعمال صالحہ ہیں، صلہ رحمی بھی ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، بیواؤں کا سہارا بننا بھی ہے، یتیموں پر دست شفقت بھی رکھنا ہے، کئی سارے اس کے اندر فائدے ہیں. تو یہ مان گیا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا، یہ لیکن تم روزانہ 2 دینار میرے سرہانے رکھ دینا. عابد صاحب گئے اور جا کر کے اپنی خانقاہ میں آرام سے رات میں سوئے. صبح اٹھے تو دیکھے کہ 2 دینار موجود تھے، بڑے خوش کہ 2 دینار مل گئے. یہ اسے دن بھر خرچ کیا. پھر دوسرے دن سوئے تو پھر دوسری صبح کو انہیں 2 دینار مل گئے. لیکن تیسری صبح جب وہ بیدار ہوئے اور ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دینار غائب نہیں تھے. ابلیس مکار دھوکے باز ہے، دھوکہ دے دیا. 2 دن تو دینار رکھے، اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب ان کو بڑا غصہ آیا، پھر سے کلاڑی اٹھائی اور چل پڑے کہ آج تو میں اس درخت کو کاٹ کے ہی رہوں گا. تو جب چلے تو راستے میں پھر ابلیس مل گیا. کہاں چلے؟ تو درخت کاٹنے. تم دھوکے باز ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہر رات تم ہمارے سرہانے 2 دینار رکھو گے. 2 دن رکھے تم نے، اس کے بعد غائب کر دے، غائب ہو گئے تم. میں آج اس درخت کو کاٹ کے رہوں گا. تو ابلیس آ کر یہ پھر راستے میں کھڑا ہو گیا کہ نہیں آپ نہیں کاٹ سکتے. تو پھر جنگ شروع ہوئی. تو اس بار ابلیس عابد صاحب کو پٹخنی دے کر کے ان کے سینے پہ سوار ہو گیا، سینے پہ سوار ہو گیا. اور پھر اس کے بعد گلا دباتے ہوئے کہنے لگ گیا کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اس درخت کو کاٹنے پہ مصر رہے اور اس ضد پہ اڑے رہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا. تو عابد صاحب نے معافی مانگی، کہا کہ نہیں میں نہیں کاٹوں گا، اب تم مجھے چھوڑ دو. تو ابلیس نے انہیں چھوڑ دیا. تو پھر عابد صاحب نے اس ابلیس سے پوچھا بتاؤ تو پہلے میں 2 بار تم پہ غالب آ گیا اور آج میں مغلوب کیسے ہو گیا؟ آج تم جیت گئے، میں ہار گیا. میں 2 بار تمہیں پٹخنی دے چکا ہوں اور آج تم غالب آ گئے. تو ابلیس نے کہا کہ آج آپ غالب آ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ پہلے روز جو آپ نکلے تھے نا اس روز آپ کا عمل خالص تھا، آپ کا غضب محض اللہ کے لیے تھا، آپ کا غصہ محض رب کی رضا کے لیے تھا. اس روز جب آپ اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے نکلے تھے تو اس ارادے میں کسی دنیاوی فائدہ کا شائبہ تک بھی نہیں تھا، مگر آج آپ کا غصہ محض رب کے لیے نہیں تھا بلکہ 2 دیناروں کے لیے تھا. آپ کو دینار نہیں ملے تو آپ کو غصہ آیا تھا آج، لہٰذا آپ کے اندر آج اخلاص نہیں تھا، لہٰذا آپ مخلص بندوں کی فہرست سے نکل گئے. اور مجھ سے وہی جیت پاتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے. تو یہ اخلاص کا سب سے بڑا فائدہ کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ابلیس سے تحفظ عطا فرماتا ہے. ہر بندے کے لیے یہ نہیں ہے، الا عبادک منہم المخلصین. کوئی کہتا ہے ہم بھی تو بندے ہیں، ہم کیوں نہیں بچ پاتے؟ سب کے لیے نہیں ہے. جن کے اندر اخلاص کی نعمت ہوگی نا ان کے لیے ابلیس سے تحفظ اور ابلیس سے حفاظت.